بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ نبی کی عزت پہ پہرا تیرا، دونوں عالم میں اب عزت کا صحرا تیرا۔ اے میرے سعد تو نے کیا قربان سب کچھ، اب تو مقدر بھی رہے سب سے اعلیٰ تیرا۔ یہ نذران عقیدت ببارگاہ امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی فقیر محمد عثمان اختر القادری رضوی نوری کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تا دم آخر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کارکن رکھے۔ آج ایک اور مسئلے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، پہلے بھی اس کا میں نے جواب دیا تھا، لیکن پھر بعض لوگوں نے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی ملاقات کو صلح کلیت کا رنگ دیا۔ جی یہ تو صلح کلی ہیں۔ تو اب میں ایک قاعدہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ احکام علماء کے اور ہیں، عوام کے اور ہیں۔ مثلا عوام کو کہا گیا کسی بھی بد مذہب سے ملاقات نہیں کرنی، تو علماء کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عوام کو اس لیے کہا گیا کیونکہ عوام میں اتنی علمی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان بد مذہبوں کا جواب دے سکے یا رد کر سکے، اور علماء علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پختہ ذہن ہوتے ہیں، ان کے عقائد راسخ ہوتے ہیں، ان کو گمراہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اگر کوئی بات ایسی کرے تو وہ اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بد مذہب جو وہ ہمارے عالم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے کہ کہیں کوئی گرفت نہ کر لے۔ تو علماء میں سے اگر کوئی عالم کسی بد مذہب کو ملتا ہے تو اس کو صلح کلی کہنا سراسر جہالت ہے۔ اب علماء کے لیے حکم اور ہیں، اور متفقہ فقہا کا قاعدہ ہے کہ نیت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ جب تک آپ کو کسی کی نیت کا ادراک نہیں، اس کا علم نہیں، اس وقت تک آپ کسی عالم پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ جب تک کہ اس کی نیت کا علم ہو، آپ جب اس کی نیت واضح ہو جائے، اس کا مقصد واضح ہو جائے، پھر آپ حکم لگائیں گے۔ چاہے اگر اس کا مقصد برا ہوگا تو حکم بھی ویسا ہوگا، اگر اس کا مقصد اچھا ہے تو حکم بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مایہ ناز فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 92 سے لے کر 97 تک یہ مفصل فتویٰ موجود ہے۔ اس میں سے چند باتیں جو عوام کے لیے بڑی بہتر ہیں کہ علماء اگر کوئی ایسا کام کریں جو ان کی سمجھ میں نہیں یا ظاہری طور پر وہ خلاف شرع ہے تو اس پر فتویٰ کیا لگنا ہے۔ علماء کو بھی اس میں امانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خیانت کا نہیں۔ فرماتے ہیں اول تو لاکھوں مسائل و احکام فرق نیت سے متبدل ہو جاتے ہیں۔ بھئی لاکھوں مسائل نیت کے بدلنے سے ان کے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ سید اعلیٰ حضرت کی عبارت۔ مزید آگے فرماتے ہیں علم نیت ایک عظیم واسع علم ہے جسے علماء ماہرین ہی جانتے ہیں، عام درجہ کے علماء نہیں کہ چند کتابیں پڑھی اور ویڈیو کلپ شیئر کر دیا جی میں یہ کہتا ہوں میں وہ کہتا ہوں، وہ نہیں۔ علماء ماہر جن کو استفتاء کا پتہ ہو، اصول کا پتہ ہو، وہ فتوے پر دسترس رکھتے ہوں۔ فرمایا عوام بیچارے فرق پر مطلع نہ ہو کر ان کے افعال کو اپنی حرکات پر قیاس کرتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں کہ اگر عالم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ظاہراً خلاف شرع ہے، اب جو عوام یا نیم ملا ہیں وہ فوراً فتوے لگانا شروع کر دیں گے، وہ یہ نہیں پوچھیں گے ان کی نیت کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا۔ فرمایا کار پاکا را قیاس از خود مغیر کے مورد بنتے ہیں۔ تو المختصر آگے آپ فرماتے ہیں
اور اس سے قطع نظر بھی ہو تو جاہل کو سنی عالم پر اعتراض نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عالم بے عمل کی مثال شمع سے دی ہے کہ آپ جلے اور تمہیں روشنی و نفع پہنچائے، کہ عالم بے عمل خود تو جل رہا ہے لیکن لوگوں کو تو نفع پہنچا رہا ہے نا۔ احمق ہے جو اس کے جلنے کے باعث اسے بجھا دینا چاہے، کہ بے وقوف ہے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ شخص جو گناہ گار عالم پر فتوے شروع کر کے اس کی توہین اور تذلیل کرے اور اس کی شمع کو بجھانا چاہے، فرمایا اس سے یہ خود ہی اندھیرے میں رہ جائے گا۔ تو معلوم ہوا علماء پر فتوے میں نیت کو دیکھا جاتا ہے، بہت سارے احکام نیت سے بدل جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ القدسیہ کا حافظ سعید یا کسی اور کو ملنا، اس پر صلح کلی کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے میں نے اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا تھا، فتاوی حامدیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ آپ کے فتاوی سے، کہ اعلیٰ حضرت نے خود اس مجلس میں، اس کانفرنس میں مولانا حامد رضا خان صاحب اور امجد علی اعظمی صاحب کو بھیجا، جس میں روافظ مجتہدین جن کے کفر میں شک نہیں ہوتا وہ بھی سٹیج پر تھے، ہندو بھی سٹیج پر تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے نمائندگی کی۔ فتاوی حامدیہ کھول کے آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال، اگر صرف ملاقات سے صلح کلی ہے بندہ، تو پھر الشاہ امام احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غزالی زماں اور عبدالستار خان نیازی پر کیا حکم لگے گا؟ اس کو ان لوگوں کو آپ بھی لیڈر مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ اب بتاؤ ان پر صلح کلی کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟ وہ تو ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور ان سے بڑی طویل بیٹھ کے رہی ہیں، بلکہ الیکشن میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اب فتویٰ لگائے صلح کلی کا۔ اب صلح کلی کس کو کہا جاتا ہے؟ صلح کلیت ہے کیا؟ یہ مصدری مفہوم ہے صلح کلیت، اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ ہے۔ یعنی جب تک کسی کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، سارے دین والے، سارے مذہب والے سچے ہیں، سب کے ساتھ تعلق رکھو، اس وقت تک کسی کو صلح کلی آپ نہیں کہہ سکتے۔ صلح کلی کافر مطلق ہوتا ہے، وہ سارے دینوں کو صحیح سمجھتا ہے۔ اب میرا چیلنج ہے پوری ذریت سے جو تحریک پر صلح کلیت کا اطلاق کر رہے ہیں، کہ کوئی ایک بات دکھا دو جس میں صراحت ہو کہ سعد بھائی نے کہا میرے نزدیک سارے مذہب صحیح ہے، سارے دین صحیح ہے، میں خود فتویٰ لگاؤں گا کہ یہ صلح کلی ہیں، اور صرف صلح کلی نہیں بلکہ کافر ہے، کیونکہ صلح کلی کافر مطلق ہوتا ہے، اس کے نزدیک حق و باطل سب برابر ہے، کوئی دین کوئی مذہب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جیسے آپ کی سوچ، جیسے آپ کا نیچر، اسی طرح آپ کا دین ہے۔ یہ ہے صلح کلیت۔ تو آپ نے صرف ایک عمل پر، جبکہ صلح کلیت عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جس طرح کسی میلاد نہ کرنے والے کو آپ صرف اس بات کی وجہ سے وہابی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے عقائد وہابیت والے نہ ہوں، جب تک اس میں وہابیت نہ پائی جائے، جب تک اس میں دیوبندیت نہ پائی جائے۔ اگر کوئی سنی ساری زندگی ختم نہیں دلاتا تو کیا آپ اس کو دیوبندی کہیں گے یا وہابی کہیں گے؟ ہاں، ہر ختم نہ دلانے والا، میلاد نہ کرنے والا وہابی نہیں ہے، لیکن ہر وہابی میلاد نہیں کرتا۔ تو لہذا جہالت کا مظاہرہ نہ کریں۔ صلح کلیت اس وقت ثابت ہوگی جب امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی یا کسی بھی قیادت سے یہ عقیدہ ثابت ہو، اس کا اظہار ہو صراحتاً کہ ہمارے نزدیک دین کچھ نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلو، ہم سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، سب ٹھیک ہیں۔ اگر اس بات کی صراحت دکھا سکتے ہو
تو پھر صلح کلی کہو۔ اگر اس بات کی صراحت نہیں دکھا سکتے تو حسد میں اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ مشائخ اہل سنت سے میں دکھاتا ہوں بد مذہبوں کے ساتھ ملاقاتیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مشائخ اہل سنت سے ثابت ہے۔ امام نورانی پر کیا لگاؤ گے فتویٰ؟ حضور غزالی سما احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور عبدالستار نیازی صاحب پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ لہٰذا کسی کے عالم کے عمل کی وجہ سے اس پر وہ فتوے نہ لگاؤ جو عقیدے کی وجہ سے لگتے ہیں۔ یہ خیانت ہے تمہاری، یہ جہالت ہے تمہاری۔ جب تک صلح کلیت نہ پائی جائے اس وقت تک کوئی بھی صلح کلی نہیں ہو سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت سے میں نے ملاقات ثابت کروائی بد مذہبوں کے ساتھ، بلکہ کافروں کے ساتھ، مرتدوں کے ساتھ۔ شیعہ روافظ مرتد ہوتے ہیں، یہ فتاوی حامدیہ میں نہ ہو تو ہمارا خون معاف ہے۔ اگر سعد بھائی پر فتویٰ لگتا ہے اس بات کی وجہ سے تو فتویٰ پھر اعلیٰ حضرت پر بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کیوں بھیجا، تو کہنا پڑے گا۔ خود فتاوی حامدیہ میں مولانا حامد رضا خان صاحب نے فرما دیا کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے بھیجا، تو کیا اب اعلیٰ حضرت پر بھی فتویٰ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اگر کسی ایسی جماعت میں کوئی سنی چلا جائے جس میں روافض، شیعہ، بد مذہب سب موجود ہوں تو میں ان پر فتویٰ نہیں لگاتا، کیونکہ وہ کسی دینی مقصد کے لیے گئے ہوں گے۔ یہ آپ نے لکھا، اور آپ حسد کی بنا پر صلح کلیت لکھ لعنت ہے تمہاری اس تحقیق پر۔ پہلے سمجھو صلح کلیت ہے کیا۔ صلح کلیت کفر ہے، کفر صریح ہے۔ اگر آپ تحریک لبیک کو صلح کلیت کہتے ہیں تو اگر آپ سچے ہیں فتویٰ لکھیں اور فتویٰ جاری کریں کہ یہ سارے کافر ہیں، کیونکہ یہ صلح کلیت والے ہیں، سب دینوں کو، سب مذہبوں کو ایک سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ دوبارہ توبہ کریں نکاح۔ آپ فتویٰ لکھیں کہ جو بھی بد مذہب سے ملتا ہے وہ صلح کلیہ، لکھیں آپ فتویٰ، اور میں ثابت کروں گا کہ کون کون بد مذہبوں سے ملتا رہا ہے، اور شرعی مقصد کے لیے، کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا ان کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کسی مسلمان کی بات اگر کوئی آپ کے پاس پہنچے تو اس کے 70 معامل حسن تلاش کرو، یعنی 70 تعویلیں نکالو، کوئی تو تعویل صحیح نکلے گی۔ اور ہزاروں تعویل کے باوجود آپ فتوے لگا رہے ہو، کیا آپ کسی کی بات کو صحیح طرف نہیں لے جا سکتے؟ تو یہ حسد ختم کرو انشاءاللہ لبیک۔ وہ بابا جی فرماتے تھے نا، پیڑا ہور تو پھکیاں ہور، تو انو پیڑا ہور نے تو سب پھکیاں ہور لے رہے ہو۔ اچھا، جتنے بھی صلح کلیت کا جو ہے نا راگ الاپ رہے ہیں وہ سارے کے سارے خود لبرلوں کے پاس چندے بھی لیتے ہیں، اور لبرلوں کو عاشق رسول بھی کہہ چکے ہیں۔ وہ لبرل جو بد مذہب سے بھی بدتر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے لبرل، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، اس کو عاشق رسول بھی کہہ چکے ہیں، ان کے پاس جا بھی چکے ہیں، تعظیم سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں۔ اور تحریک لبیک جب اچھے مقصد کے لیے اتفاقاً کوئی ملاقات ہو گئی، یہ چند جملے کہہ دیے تو اس پر صلح کلیت کے فتوے، وہ سرائکی میں مثال دیتے ہیں نا، چھاجتا بولے پرون کیوں بولے جن کو خود 100 سراغ ہو گئے۔ پہلے آپ خود تو صحیح ہو جائیں۔ آپ سب پر آپ کی کتنی حیثیت ہے؟ آپ میں تو یہ حیثیت ہے کہ جب گستاخان رسول کو للکارنے کی باری آئی تو آپ کی شلوار گیلی ہو گئی۔ آپ نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کچھ نہیں کہتے، اور ہم انشاءاللہ لبیک والے یہی کہتے ہیں، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔